دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نظام ہے اس میں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 1 ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس سے ایک بات تو نظر آتی ہے کہ تمہارا جوڑا تو بنا ہے، لیکن تمہارا جوڑا جو بنا ہے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بیٹر ہاف ہے، جو آپ کو اسپاؤز ہے، وہ آپ کے اندر سے ہی کہیں آنا ہے، آپ جیسا ہی ہونا ہے اس میں، یہ کہہ لیں۔ یہ سمجھنا کہ میرا جوڑا نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں میرے گھر میں جی اللہ معاف کرے جی، میں کہوں جی میرے گھر میں بیماری بڑی ہے جی، رزق میں بڑی کمی ہے، تو میرے گھر میں رزق کی کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نظام میں رزق کی کمی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نظام میں تو رزق ہے، میرے تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے، اگر میرا جوڑا مجھ تک پہنچ نہیں پا رہا تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں میرے اندر، شاید میری پاس آگے چیز نکل جاتی ہو۔ جیسے کہتا ہوں، اکثر کا کہتا ہوں کہ یار لوگوں نے نامی بانڈ لیے ہوتے ہیں آسان سمجھنے کے لیے کہ آپ جناب ہر مہینے دیکھتے ہو کہ یار ایک نمبر سے رہ گیا، بھائی یہ انعام کسی کو تو مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل پا رہا، آپ کے پاس سے ایسے نکل جاتا ہے، آپ کے ساتھ کسی اور کو مل جاتا ہے، کسی قرآن دادی میں آپ کا نام نہیں آ رہا، آپ کے آگے سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو تو رہا ہے، وہ چیز آپ تک نہیں، آپ کا میگنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ کھینچ نہیں پا رہا، چیز تو آگے سے گزر جاتی ہے، کسی کے میگنیٹ جس کا اسٹرانگ ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس سائنس پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایک تو جو مجھے ابھی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو صرف بیک گراؤنڈ بتائی، اگر آپ اس میں دیکھیں تو موٹی موٹی 3 چیزوں کو دیکھیں۔ ایک تو میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں شادی کی جو بہترین ایج ہوتی ہے نا وہ ینگ ایج ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہائرارکی جیسے ہوتی ہے، جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، سلیکٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں، اوپر جا کے جگہ کم ہوتی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ بڑی جگہ کم ہوتی ہے، ویلی میں بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نیچے لیول پہ شادی کریں گے تو آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہوں گے۔ جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے آپ کے پاس چوائسیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے اداروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر تو جناب جنرل مینیجر لیول پہ تو 8-10 سیٹیں ہوں گی، لیکن نیچے اداروں میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ شادی نچلے لیول پہ کریں گے، جب ابھی آپ خود ڈیولپ ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور آپ ابھی ینگ ہیں، تو آپ کے پاس بڑی چوائسیز ہیں، آپ کو بڑے لوگ انرجی میچ کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن جب آپ آج کل کے جو بچے اور بچیاں سوچتے ہیں، اگر خواتین کا سوال ہے تو بچیاں سوچتی ہیں ابھی تو جناب بچی پڑھ رہی ہے، ابھی تو ذرا اس کو ڈگری ختم کر لینے دیں، ابھی تو اس کو اسکالرشپ مل گیا ہے، اب ذرا اسکالرشپ پہ پہلے باہر چلی جائے گی۔ اب آپ جیسے جیسے یہ ایجوکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے وہ بچی کی چوائسیز سلیکٹیو ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کا نخرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ریجیکشن۔ آپ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ کم پڑھی لکھی تھی تو اس کے بعد اس کو کئی رشتے اچھے لگتے تھے، یا وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوگی یا اس نے دنیا زیادہ دیکھ لیا، وہ سب کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ کہاں سے لائے ہیں، کتنے رہ جائیں گے، تو وہ سلیکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ جو ڈیلے کا پروسیس ہے میرے حوالے سے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ینگ ایج میں شادیاں ہونی چاہیے، چوائسیز آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، فلیکسیبلٹی آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے، آپ کے پاس بانڈنگ کا ٹائم بہت مل جاتا ہے آپ کو۔ لیکن صاف ذرا ہے ینگ ایج سے پہلے اگر آپ نے ینگ ایج میں شادی کرنی ہے تو یہاں سے کہانی شروع نہیں ہوتی۔ اگر ینگ ایج میں شادی کرنی ہے تو ینگ ایج میں شادی کرنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے نظام تعلیم کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور بچوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر میں نے 18-19 سال، میں محمد بن قاسم کی ایگزامپل لیتا ہوں، جس بندے نے 19 سال کی عمر میں جناب برصغیر پاک و ہند فتح کر لیا، آپ سوچیں وہ آرمی میں کب داخل ہوا ہوگا، کب وہ جرنیل بنا ہوگا، کب اس نے جناب یہ کیا ہوگا، کب اس کی شادی ہوگی۔ تو ہم 26-27 سال میں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے، تو یہ وہ ایجوکیشن سسٹم جو آپ کو 26 سال کی عمر میں ڈگری دیتا ہے اور پھر آپ نوکری ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو پھر آپ 29 میں شادی کرتے ہیں، تو بذات خود اس ایجوکیشن سسٹم کے قصوروار یا ریجیکٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہی غلط ہے جو کہ آپ کو 26 سال کی عمر میں
اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے, یہ 27 28 29 سال کی عمر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. تو اگر شادیاں ہم نے 18 سال کی عمر میں کرنی چاہیے ہمیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو 16 سال کی عمر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. ہم ایسی ایجوکیشن ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہوں. ہم نے سارے کے سارے نظام کو ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا, اس کے بعد سارے کانسیکوینسز ہم بھگتتے ہیں. تو جس طریقے سے اپنے آپ کو بچے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں میچور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جن لوگوں کے بچوں کی ذمہ داریاں پڑتی ہیں, کسی وجہ سے باپ کی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا, وہ بچے میں دیکھتا ہوں, میں کئیوں کو جانتا ہوں جو 17 18 سال کی عمر میں آپ کو بڑے میچور نظر آتے ہیں. بچے وہ پورے گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور جو یونیورسٹیوں والے ہیں بیچارے 29 30 سال کی عمر میں بھی جناب ان کو ماں باپ چلا رہے ہوتے ہیں, بعد میں ان کی شادیوں کو بھی چلائیں گے, ان کے آگے ان کے بچوں کو بھی چلائیں گے. تو ایسا نظام تعلیم کیا, یہ سب سے بڑا فیلئر اس کا یہی ہے. تو سب سے وجہ تو یہ ہے کہ جناب لیٹ ایج کے اندر آپ کے پاس چوائسیز کم ہو جاتی, شادیاں پہلے ہونی چاہیے. دوسری دیکھیں جی سائنٹیفکلی انرجی کی سائنسز ہے. انرجی کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پرپوزل جو سے ہے نا وہ لیٹ ایج میں جب نہیں آتے اور یا جس طرح کے آتے ہیں, یعنی کہ یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتے آ نہیں رہے یا رشتے اس طرح کے نہیں آ رہے جیسے آپ چاہتے ہیں, تو اس میں ایک سائنٹیفکلی انرجی کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں ایک میگنیٹ ہے, آپ ان لوگوں کو کھینچتے ہیں جو انرجی آپ کی ہے. میرے پاس کچھ خواتین آئیں, انہوں نے کہا جی کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی, لیکن میرے پاس جو رشتے آتے ہیں وہ سارے بڑے ہی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, نوکری میں میری تنخواہیں پوچھتے ہیں, تو میری شادی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا جی آپ نوکری کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں صاحب سر جب تک شادی نہیں ہو رہی نوکری تو کر رہی ہیں. تو میں نے کہا خدا کے واسطے جب آپ جاب کر رہی ہیں تو جو شخص آپ کو جاب پہ دیکھ رہا ہے آپ کی وہی انرجی ہے, تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کی طرف اسی سے آپ اٹریکٹ ہو کے آئے گا کہ جناب یہ گھر میں کا خرچہ بھی میرے ساتھ چلائے گی, ساری زندگی آپ نوکری کریں گی, کیونکہ آپ کی انرجی وہی, آپ کے میگنیٹ جو میگنیٹ آپ کا ڈپکٹ کر رہا ہے یا تھرو کر رہا ہے انرجی, وہی انرجی کو ہی دیکھ کے آپ کے پاس آئے گا. وہ کون آپ کو ملے گا جو کہ پسند آپ کو کرے ایز اے ورکنگ وومن اور بعد میں آپ سے کہ آپ جاب چھوڑ دے, یہ تو نایاب ہی ہوگا کوئی ایسا بندہ جو آپ کو اس رول میں جس جگہ پہ پسند کر رہا ہے وہ تو خود اس جگہ سے اسی انرجی میں تو آپ سے اٹریکٹ ہوا ہے. اور یہ خواتین پھر کرنا نہیں چاہتی ساتھ, پھر اس کے سوشل ایشوز آ جاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھی رہوں گی کیا ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. وہ پھر ان کے اپنے ہیں, لیکن ٹھیک ہے وہ تو ایکسکیوزز تو ہیں, ہر چیز کی ایک وجہ تو ہوتی ہے, ریشنل آدمی تو کرتا ہے. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رشتے آپ کی طرف آ رہے ہیں یہ بذات خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی انرجی کیا ہے. ایک آدمی آیا جی آپ کی طرف رشتہ پرپوزل آیا, بعد میں وجہ سے اس کا جناب وہ خود شوقین مزاج تھا, تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس شخص کو میں نے اٹریکٹ کیا, میرے رویے میں ایسی کیا چیز تھی کہ مجھے کوئی اس طرح کا پاک صاف بندہ نظر نہیں ملا نہیں ہے جس نے پرپوز نہیں کیا. اس نے مجھے پرپوز کیا, مجھے اپنے کپڑے دیکھنے چاہیے, اپنی باتیں دیکھنی چاہیے, اپنا وہ دیکھنا چاہیے. اب یہ باتیں بری ہیں یا سخت ہیں, لیکن لوگ اس کو پھر ناپسند بھی کرتے ہیں, خواتین کو بھی معاف کیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سچ نہیں سنیں گے تو پھر تو ہم اسی چکر میں گھومتے رہیں گے اور گھومتے رہیں گے, ایک ہی سوال کے ارد گرد ساری زندگی ہم گزار دیں گے, اپنے آپ کو نقصان میں رکھیں گے. میں نے کوئی قانون تو بنا نہیں رہا, میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو اگر نہیں پسند تو نہ ایکسیپٹ کیجیے گا, لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرا نالج ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی جس طرح کے لوگ, آپ کو پتہ ہے احادیث بھری ہوئی ہیں دوستی کے بارے میں, آپ جیسے ہیں آپ کے پاس ویسے دوست ہوں گے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ دوستوں کو دیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بندہ کون ہوگا. اتنا بڑا یہ ایک ہمارے پاس بینچ مارک ہوتا ہے. تو بھی یہ شخص اگر اس نے مجھے دیکھا تو سازدار اس کا رشتہ بھیجا اس لیے کہ یار ورکنگ ہے, یا یہ ذرا ایڈوانس قسم کی ہے, یا یہ ذرا جناب ماڈ اسکواڈ ہے, یا یہ پیاری ہے, یا یہ جناب ایکسٹروورٹ ہے, رونق, جو بھی آپ کی انرجی ڈپکٹ ہو رہی ہے وہ بندہ جس قسم کا آ رہا ہے رشتہ یا پرپوزل, وہ بتاتے خود آپ کی انرجی کا ایکس رے ہے. وہ بتا رہے کہ آپ کی انرجی کیا ہے. اگر آپ کو وہ شخص پسند نہیں, آپ نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ سم تھنگ از رانگ. آپ کانفلکٹنگ انرجیز دے رہی ہیں. ایک طرف آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا میاں ایسا ہو, آپ کو ہاؤس وائف پسند کرے, آپ کی کوالٹی کچھ اور ہو,
اور لیکن آپ دوسری طرف آپ کی یا سوچ یا آپ کے کسی رویوں سے ایسا لگ نہیں رہا جس کی وجہ سے غلط سائن جا رہا ہے, کانفلکٹنگ سائنس جا رہے ہیں, کانفلکٹنگ انرجی جا رہی ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو پرپوز کر رہے ہیں. تو یہ دوسری وجہ جون سی ہے وہ جو مجھے نظر آتی ہے. میں اپنی لائف کے اندر کئی دفعہ میرے پاس اتنے 35 سال کے کریئر میں سینکڑوں ایگزامپلس ایسی نظر آتی ہیں. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں یہ اتنا بڑا ریکارڈ ہے, آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ جی 10 15 20 پرپوزل آئے پچھلے 5 سالوں کے اندر, اور سب کے اندر یہ چیزیں کامن تھی. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ایسی کیا چیز ہے جس سے یہ وہ لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی کون سی غلط چیز آپ کے لوگوں کو انرجی کون سی غلط ڈپکٹ ہوتی ہے جس سے یہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تیسری بات میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں, جب آپ نے ایک تصویر بنائی ہو کہ جی مجھے ایسا میاں چاہیے, ایسی بیوی چاہیے, سب یہ آپ اس کی تعریفیں لکھتے ہیں کہ جناب اس کے یہ ٹریٹس ہونے چاہیے, یہ کریکٹرس ہونے چاہیے. اس کے بعد اب یہ مشکل سوال ہے, پھر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی وہ آپ میں کیا چاہے گا. آپ نے تو یہ لکھ دیا ہینڈسم ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, ٹال ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, سیٹلڈ ہو, اسٹیبلشڈ ہو, میچیور ہو, سب کچھ لکھ دیا. اب آپ دیکھیں جو سارے کا سارا جس میں یہ کوالٹیز موجود ہیں تو اس کی بھی تو کوئی خواہشات ہوں گی. اس کی کیا خواہشات ہوں گی؟ جو شخص اتنا میچیور ہوگا, جو اتنا سیلف سسٹینڈ ہوگا, سیلف میڈ ہوگا, اسٹیبلشڈ ہوگا, میچیور ہوگا, وہ آپ میں یا اپنی بیوی میں کیا دیکھنا پسند کرے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے جس پہ اکثر اوقات خواتین شائع کر جاتی ہیں, اس کا جواب نہیں ڈھونڈتی یا ڈھونڈنا نہیں چاہتی. وہ بھی تو سادہ ہے, کوئی چاہ رہا ہوگا. تو اپنے آپ میں دیکھیے کہ آپ میں وہ کوالٹیز ہیں. میں ایک اپنی لائف میں نے 1-2 جگہوں پہ, کافی جگہوں پہ بلکہ پڑھایا ہے, میں نے یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں. تو مجھے کئی جو بچے اور بچیاں تھے یونیورسٹی کے, مجھ سے ایز اے کاؤنسلر جب ان کو پتا چلتا تھا میں یہ بھی تو مجھ سے مشورہ بھی لے لیتے تھے. ایک بچی مجھے یاد پڑتا ہے ایک یونیورسٹی میں, اس کو ہر دوسرے دن پوری کلاس میں ایک بچی ایسی تھی جس کو ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ جی مجھے فلانے نے پرپوز کیا اور فلانے نے پرپوز کیا اور فلانا, اور کیا ہوتا تھا. وہ بچی پوری کلاس سے فرق تھی. کوسچن یہ ہے کلاس میں اتنی زیادہ خواتین تھیں یا بچیاں تھیں, اس کو کیوں بار بار پرپوز کیا جاتا تھا؟ تو اگر اس کو پرپوز کیا جا رہا ہے تو یہ بذات خود اس چیز کا ہے کہ یار اکثر اوقات ہم وہ اپرچونٹیز ہی کھو دیتے ہیں. خواتین یہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یار اگر کوئی, میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں شادی کے بارے میں کئی چیزیں الٹی بدل بھی جاتی ہیں. کئی چیزیں ہمیں کلاس فیلوز کی حد تک پسند ہوتی ہیں, کزنس کی حد تک پسند ہوتی ہیں, شادی کے بارے میں نہیں پسند ہوتی. اس کو آپ ہپوکریسی کا, بٹ یہ فیکٹ آف لائف ہے. میں اپنے 35 سال کے تجربے کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. لڑائیوں کی وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ آپ شادی کرتے ہیں کلاس فیلو کے ساتھ, آپ شادی کرتے ہیں ایک جناب کولیگ کے ساتھ, بعد میں اگلے دن جناب آپ کو بن جاتے ہیں ہسبینڈ یا وائف. اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز فرق ہیں. اس وقت آپ شادی سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ آپ اس کو ایز اے وائف لے رہے ہیں یا ایز اے ہسبینڈ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہسبینڈ کی تو جو سائیکی ہے وہ سائیکی اس کی وہی رہنی ہے, جو وائف کی ہے وہ وائف کی رہنی ہے. کوسچن یہ ہے کہ ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کیا اس کو آپ ایز اے ہسبینڈ سمجھتی ہیں. تو اکثر اوقات ہم ایسے مواقع کھو بیٹھتے ہیں اپنے بیہیویئرس کی وجہ سے یا اپنے سیلف میڈ ویلیوز کی وجہ سے. ہم یہ نہیں کر پاتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, یا ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ یار ایسی کون سی بات ہے. اپنے آپ کو پرکھیں تو صحیح, یار یہ 3 خواتینیں تھیں, ان کے رشتے آ گئے, میرے کیوں نہیں آئے؟ کیا لوگ دیکھتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, میرے
میرے گیٹ اپ میں کیا فرق ہے, ہاؤ آئی پریزنٹ مائی سیلف, ہاؤ آئی کیری مائی سیلف. آج کل کے دور میں تو یہ باتیں بری سمجھی جاتی ہیں. آپ کسی کتاب کو پڑھ لیں تو وہ آگے سے جو ماڈریٹ قسم کی, جو ماڈرن قسم کی خواتین ہیں, وہ آپ کو بتائیں گی ہم تو جناب یہ تو وہ سمجھتی ہیں نا کہ ایسے کہ جی وومن رائٹس کے اگینسٹ ہے یہ بات کہ جناب وہ اپنے آپ کو یا آدمی پہ ڈپینڈنٹ ہوں, یہ شادی کرنا بھی چاہتا, ہم کسی سے کام ہے, ہم بھی ایسے ہی کریں. تو بھائی اگر آپ وہ نہیں ہیں تو پھر سوال ہی نہیں بنتا, تو پھر سوال ہی نہ پوچھیں, پھر ٹھیک ہے نہیں ہوئی یا ہوئی ہے بات ختم. لیکن میں تو یہ زیوم کر رہا ہوں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں, جن کو پتہ ہے شادی کی ضرورت کیا ہے, جن کو پتہ ہے ایک اچھی زندگی کب اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے. تو میں ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں جو جن کا شادی کے بارے میں ویو ہی فرق ہے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مثلاً میں آسانی کے لیے ایک بات کرتا ہوں. ایک خاتون, اور یہ میں بڑی ایسی اگزامپل دے رہا ہوں کہ شاید جو کہ آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائے, ادروائز تو بڑی اگزامپلس ہیں. ایک خاتون سخت تھیں, میں نے کلاس میں اس کے چہرے کے اوپر بھی یعنی کہ سختی تھی, وہ ٹام بوائے ٹائپ لگتی تھی. میری کلاس کی بچی کی بات بتا رہا میرے ایز اے اسٹوڈنٹ, اور وہ سخت الفاظ میں, اونچا الفاظ میں بات کرتی تھی, ڈاڈی ہو کے بات کرتی. تو اور وہ اکثر اوقات چلتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے یعنی کہ کہتے ہیں نا وہ 3-4 بھائیوں کی بہن ہو تو اس میں عادت پڑ جاتی ہے, تو اس کے اندر وہ ٹام بوائے ٹائپ بن جاتی ہے. اس طرح کی میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا, میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ لڑکے پسند نہیں کرتے. لڑکے پسند کر, اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں, آج کل کے لڑکے کیسے پسند کرتے, جیسے لڑکے ہوں گے ویسے ہی پسند کریں گے. میں آپ کو صرف سمجھانے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا دیکھنا پڑے گا. تو اس میں نظر آتا تھا کہ جس کو بچی کو پسند کر رہے ہوتے تھے نا, وہ لڑکی سہمی ہوئی, سلجھی ہوئی نظر آتی تھی, اس کو پسند کرتے تھے, اس کے رشتے آ جاتے تھے. جو دوسری آؤٹ اسپوکن قسم کی تھیں یا جو اس طرح کی بولڈ ان کو نظر آتی تھیں یا جن میں میسکولن ٹچ زیادہ تھا, ان کو نہیں. اور میرے سے کسی نے پوچھا, اور میں نے کلاس میں 1997-98 کے قریب کی بات ہوگی, اب تو حالات بہت بدل گئے, لیکن اس میں لرننگ بہت ہے. آج کے دور میں بھی لرننگ یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ڈیمانڈ میں ہے, جس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں, بدلتے دور میں چیزوں کی ڈیمانڈ سپلائی فرق ہو جاتی ہے, لیکن جو پسند کی جا رہی ہے کیا میرے میں وہ ہے, یا اگر جو میں چاہ رہا ہوں یا تو مجھے اس کرائٹیریا کو تھوڑا سا نیچا کرنا پڑے گا. ہم وہ کرائٹیریا بھی نیچا نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں مجھے تو ایسا چاہیے. بھائی اگر آپ کو ایسا چاہیے تو پھر اس کو کیسی چاہیے ہوگی, کیا آپ ویسی ہیں جیسا کہ کہتے ہیں نا, اگر آپ میں سے آپ ویسی پہلے بن جائیں, جس کو زندگی میں نا, ہر شخص کی زندگی میں خوشی کی کمی ہے, ہر شخص چاہتا ہے اس کی زندگی بہتر ہو. اگر کسی شخص کو نظر آتا ہو کہ اس خاتون میرے گھر کو یہ جنت بنا سکتی ہے, میرے بچوں کی یہ تربیت کر سکتی ہے, میرے لیے زندگی میں آسانی کر سکتی ہے, میرے لیے نو نویسنس قسم کی بیوی بن جائے گی, تو کون نہیں کرنا چاہے گا. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ یہ 10 کی 10 ہی ہیں جو کہ نہیں کر سکتی ہیں, اور ایک ہے جو کہ کر سکتی ہے, تو سازر ہے, پھر لوگ اس کو پسند کرنا چاہیں گے. تو اگر جب تک کہ معاشرے میں یہ تفریق رہے گی, چوائس رہے گی, تو لوگ اس چوائس کو لیتے رہیں گے. جب معاشرے میں یہ چوائس ختم ہو جائے گی کہ اب ایسی چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں, تو پھر آدمیوں کے کرائٹیریا جو سے ہیں وہ کم ہو جائیں گے, پھر ان کی ڈیمانڈز کم ہو جائیں گی. ابھی ان کو کہیں نہ کہیں سے وہ جو چاہ رہے ہیں جیسا بھی ہے کہیں نہ کہیں تو مل رہا ہوگا. اور اسپیشلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچپن کی شادی ہوتی ہے ضرورت کے تحت, ہاں جی شادی تو ہونی ہے. بعد میں جب لیٹ ہو جاتا ہے نا, پھر آدمی سوچتا ہے, عورت بھی سوچتی ہے کہ اب میں اتنی لیٹ تو ہو ہی گئی ہوں, اب میں, آپ سوچیں نا ایک چھوٹی بچی کی شادی کر دیں تو وہ تو موٹر سائیکل والے کے ساتھ شادی کر کے خوش ہو جائے گی, اس کو تو موٹر سائیکل میں بڑا مزہ آیا کرے گا. اب وہی عورت جون سی ہے وہ 35 سال کی 36-37 سال کی ہو جائے گی, اب وہ کہے گا یار ہسبینڈ کے پاس گاڑی تو ہونی چاہیے, اب وہ میچیور ہو چکی ہے, اس کو چاہیے کہ اس طرح کی زندگی. تو وہ جو 35-36 سال کی ہے جس کو میچور خامد چاہیے,
تو وہ 35-36 سال کا پاکستان کا بندہ تو لڑکا تو اتنا میچور نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو جناب گاڑی بھی ہو اس کا اپنا گھر بھی ہو, تو وہ کس قسم کا ہو, شاید وہ 50 سال کا ہوگا پھر. تو یا یہ میں کہہ رہا ہوں, یا تو پھر آپ کو اپنے اسٹینڈرڈس پہ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہے, ایمی مور ہے, اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی تھی. اس نے ایک بار اس سے پوچھا گیا کہ جی لڑکیوں کی شادی کیوں نہیں ہوتی, وہ اس نے آگے سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو کہ پھر اس فیلڈ کے اندر بڑی طرح کوٹ کی جاتی ہے. اس نے کہا کہ تمہاری شادی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تم یو ہیو ٹو مچ یانگ ان یو اینڈ ٹو لٹل ینگ. تو وہ یانگ کہتے ہیں ٹو مچ مسکولینٹی کو, مردانہ پن تم میں زیادہ ہے, سختی تمہارے میں زیادہ, اور ینگ کہتے ہیں فیمنزم کو, تمہارے میں نفاست نزاکت وہ ہے وہ کم ہے. تو یہ امریکہ کی عورت کے بارے میں وہ یہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے مجھے یہاں پہ بھی اب یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں کہ عورتوں کے اندر وہ جو نزاکت اور نفاست اور وہ جو چیز نظر آتی تھی, سلیقہ جسے آپ کہتے تھے, وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک آدمی جو خود پڑھا لکھا ہے وہ کہتے ہیں آئیڈیل شادی وہ ہوتی ہے جب آپ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. ایک آدمی ہے, اس کو پتا ہے میں بہت مصروف رہتا ہوں, میں بہت ٹریول کرتا ہوں, میں بہت بزی رہتا ہوں, مجھے ایک کیئرنگ وائف چاہیے جو میرے پیچھے سے گھر کو سنبھال سکے, میرے بچوں کو سنبھال سکے. یا اگر آدمی کی بات کر رہا ہوں, یا اگر ینگ ہے وہ یہ کہے کہ مجھے ایک ایسی چاہیے جو نوئسنس ہو, جس کو یہ ایشو نہ ہو. اب ایک خاتون اپنے ہی وہ یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ اس کو کمپینین چاہیے, اس کو جناب روز کا, تو وہ تو آلریڈی ٹریول کر رہا ہے, وہ تو اس کی تو زندگی ہے. آپ یہ تو دیکھیں اس کو کیا چاہیے, تو اس کو وہ چاہیے ہوگی جو کہ اس کے گھر میں رہ لے, اس کا گھر چلا لے, اور اس کی زندگی جو وہ کر رہا ہے اس کو وہ نہ روکے, نہ اس کے اندر خلل نہ ڈالے. تو اگر آپ اس کی زندگی میں کوئی چیز ہے جو کہ مسنگ ہے, اس مسنگ لنک کو اگر آپ پورا کر دیں. میں کئی مرد حضرات کو جانتا ہوں, میں کئی ایسی ویڈوز کو جانتا ہوں جو کہ جن کو شادی کرنی چاہیے, کرنا چاہتی ہیں, ملتے نہیں. میں آدمیوں کو جانتا ہوں جو کہ جن کی وائف کی یا تو ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ ڈائیورس ہیں, وہ چاہتے ہیں شادی, لیکن ان سے پوچھو کیوں ابھی تک کیوں نہیں کی, وہ آگے سے کہتے ہیں ملا کوئی نہیں. وہ ملتا اس وجہ سے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار میں 45 48 50 کا 52 کا 54 کا 60 کا ہو گیا ہو, میری لائف ہے, میرے بچے ہیں, میری زندگی ہے, میرا کریئر ہے, مجھے تو وہ چاہیے جو میری لائف کے اندر آ کے مل جائے, نہ کہ اس وقت نئی زندگی میں دوبارہ سے شروع کر کے مصیبت میں پھنس جاؤں. تو اگر اس کو ایک ایسی میچور عورت مل جائے جو اس کے گھر میں آ کے جو اس کا مسنگ لنک ہے, اس کے گھر میں ایک سلیقہ لے آ جائے, جو اس کے بچوں کو سنبھال لے, اس کی لائف کو پک اپ کر لے, اس کا دھیان کر لے, تو وہ تو چاہے گا. اسی طریقے سے خواتین ہیں جو کہ اس عمر میں آ جاتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ اب ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے, تو ان کو بھی یہی چاہیے. یہی فارمولا ان کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کی وجہ سے کسی کے گھر میں کوئی فرق پڑتا ہے, اور اگر وہ کسی کی زندگی کے کسی خلا کو پر کر سکتی ہیں, تو ان کے لیے تو ہمیشہ سے رشتے آنے چاہیے, آدمیوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. تو یہ بیسک سائنس یہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں کلک کریں گے, جیسے جیسے آپ اوپر چلتے چلے جائیں گے, یہ ڈائنامکس بڑھتے چلے جائے گا ریلیشن شپ میں. چھوٹے ہوتے آدمی کی بھی لائف سامنے ہوتی ہے, اس وقت آدمی ان چیزوں کو بادر نہیں کرتا. بچے ہیں, میں ان کی شادی ہو گئی, 18 سال کی عمر میں شادی کر دی, پڑھتے رہے, آگے گرو کرتے رہے. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جائیں گے, پھر آپ کی شادی جو سی ہے نا وہ وانٹ بیسڈ بن جائے گی. بچپن میں شادی کرتے ہیں اس لیے کہ نیڈ ہے جی, شادی تو کرنی ہے, چلو کر لو جی. بعد میں سلیکٹو ہوتے چلے, بعد میں وانٹ لوگ وہی شادی کریں گے کہ آئی وانٹ ٹو, ناٹ آئی نیڈ ٹو. ایک آدمی جس کی لائف چل رہی ہے اس کو ضرورت تو نہیں ہے, وہ تو وانٹ پوری. اسی طریقے سے ایک خاتون ہے بیچاری نے 35 38 40 سال گزار لیے, اب وہ شادی اس وقت ہی کرے گی جب وہ شی وڈ لائک ٹو یا شی وڈ وانٹ ٹو میری somebody, کہ یار مجھے کوئی ایسا مل گیا جس سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, بہتر ہو جائے گی. سو جنرلی اسپیکنگ جیسا بھی ماحول آئے, ایک سائیکی نظر آتی ہے کہ آدمیوں کو جیسے جیسے اوپر چلے جاتے ہیں, اور اسپیشلی وہ آدمی جو کہ خود بڑے اسٹیبلش ہوتے ہیں, انہیں ڈومینیٹنگ وائفس پسند نہیں آتی, اور پڑھائی ہماری کر کے آج کل کی زیادہ ایجوکیشن کر کے سم ہاؤ خواتین جو ہیں وہ ڈومینیٹنگ ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے
فائنلی بات یہ ہے کہ جب میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو سیلف پٹی میں جا رہے ہو نا، مثلاً آپ خود مجبور ہیں، بے بس ہیں، کوئی شخص آپ سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہے گا، اور اگر کرنا بھی چاہے گا وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی کہ آپ بے بس ہیں. یعنی کہ شادی ایک ایسا رشتہ نہیں ہے جو کہ کسی کے ساتھ احسان کے لیے بنایا جائے. آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ناٹ ہیو لائک آپ کسی کو زکوٰۃ خیرات تو دے سکتے ہیں لیکن آپ شادی ایسے نہیں کر سکتے. تو خواتین اکثر اوقات اپنے آپ کو مظلوم، بے بس، بے کس پیش کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے گھر والوں نے یہ کیا، میرے پرانے میاں نے یہ کیا، میرے ساتھ میرے بھائیوں نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میری شادی لیٹ ہو گئی. رونا پیٹنے یا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ سے شادی دوسرا بندہ آپ سے نہیں کرے گا. اگر اس کو لگے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ہیپی فیل کرنے کے لیے. اگر ان کو پتا چلے کہ یہ خاتون جون سی ہیں یہ سیلف پٹی میں آ رہی ہیں تو چانسز کم ہو جائیں گے. اگر اس کو لگے کہ میرے گھر میں رونق آ جائے گی، زندگی اچھی آ جائے گی اور پازیٹیو ہے، تو وہ شاید اس کے چانسز جو ہیں بڑھ جائیں. تو اکثر اوقات ایک یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو ایز اے سیلف پٹی کی فیلنگ میں اپنے آپ کو میزریبل پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. اور آدمی بعض بات جو میچور لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ اپنے میاں کو بول رہی تھی، یہ اپنے باپ کو بول رہی تھی، اگر اتنے سال یہ باپ کے پاس رہی ہے یہ اس کو بول رہی تھی، یا اس میاں نے جس کے ساتھ 5 سال 8 سال 10 سال گزارے اس کو رو رہی تھی. اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سوچے نا. میں اکثر اوقات سوچتا ہوتا ہوں کہ جیسے باہر کے ملکوں میں ڈائیورسز ہوتی ہیں نا، تو ابھی بھی آپ کے سامنے بہت بڑی ایک ڈائیورس ہوئی ہے. یہ امیزون کے میاں بیوی جو ان سے تھے، دونوں پارٹنرز بھی تھے، ملتے رہیں گے، ہیلو ہائی کرتے رہیں گے، السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتی رہے گی. دے ول بی گڈ ویل وشرز ود ایچ ادر. باہر کی دنیا میں یہ بڑی تعلیم ہے. ہم اتنے بدقسمت معاشرہ ہیں کہ ہم کسی کو تھوکے بغیر چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہم چھوڑیں گے بھی تو ساتھ تھوکتے ضرور رہیں گے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے. اور بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے خاوند نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ سمپلی یہ کہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے بھی کہ جی اچھا آپ کی طلاق ہوگی، وہ آپ کے میاں نے آپ کیوں چھوڑ دیا، تو آپ سمپل سا یہ کہیں میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو آپ کی میرا خیال ہے نمبر ہی بنیں گے کہ یار یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ طلاق ہوئی، یہ پھر بھی اس کو برا نہیں کہہ رہی، اس میں کچھ تو بیسک اخلاقیات کی لمٹ تو ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے میاں کو بول رہی ہے، اس کو گالیاں گالی، اس نے یہ کیا، تو کل کو اس کو لگے گا میرے ساتھ بھی یہ کرے گی، اتنی ناشکری ہے یہ. تو بعض دفعہ ہم اس طرح کی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کوئی کتابی باتیں آپ سے نہیں کر رہا، جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ پازیٹیو رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، اپنے آپ کو یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ اپ لفٹ کیسے کر سکتے ہیں. ان چیزوں میں بہت ڈیٹا ہے آپ کے سامنے ڈیٹا ہے. یو آر چلتا پھرتا، کہتے ہیں نا، آپ چلتا پھرتا اپنا ایکس رے آپ خود پیش کریں. آپ کی باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہاؤ یو کیری یور سیلف، ہاؤ یو پورٹری یور سیلف، ہاؤ یو ٹاک ٹو پیپل، آپ کا کانفیڈینس کیا ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو گیدرنگ میں یا پبلک میں آپ کیری کرتے ہیں، اور آپ کیا بات کرتے ہیں، اور آپ کا ویژن کیا ہے، اور آپ کا یہ چیزیں. ایک 16-18 سال کی بچے کی شادی ہو تو وہاں پہ تو نہیں کوئی پوچھے گا کہ اس کا ویژن کیا ہے. لیکن جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر تو آپ آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ اس لیول پہ اس ایج میں اتنی میچور ہے. تو اگر اس میچورٹی کے باوجود بھی آپ نے وہی باتیں کرنی ہیں جو ایک 16-17-18 سال کی بچی کرے، شکایت نامہ کھول کے بیٹھ جائے، تو وہ بندہ تو نہیں اس عمر میں یہ چاہے گا کہ جناب اس کی زندگی کے اندر اور مصیبتیں آ جائیں. تو یہ تو ہوگی کچھ موٹی موٹی باتیں. اب میں اس کو ختم کرنے کے لیے نا، وہ جلال الدین رومی ہے نا، ان کی ایک بڑی خوبصورت پوئم ہے، اس میں بڑی کچھ مزے کی، یہ جو میں نے آپ کو سارا فلسفہ بتایا کہ جی کسی کی لائف کے اندر اس کو لگے نا آپ کی اس بندے کے آنے سے میری لائف میں کچھ کمی کم ہو جائے گی، تو وہ دروازے کھل جاتے ہیں، وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنی زندگی کے خلا کو بھرنا چاہتا ہے.
تو جلال الدین رومی نے ایک بڑی خوبصورت ان کی پوئم ہے، اس کے اندر انگریزی کی پوئم ہے، میں آپ کو سناتا ہوں اردو میں کر کے اس کا ترجمہ، کہ بڑی خوبصورت انہوں نے یہ الفاظ بڑے پیار سے بتانے کی کوشش کی ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایک عاشق ہے، وہ اپنی معشوق کے گھر جاتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، کون ہے؟ یہ جو عاشق صاحب ہیں یہ جواب دیتے ہیں میں ہوں۔ اندر سے خاتون کا جواب آتا ہے اس گھر میں میں اور تم کی جگہ نہیں ہے۔ دروازہ بند رہتا ہے، وہ عاشق مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے، اور یہ کئی سال چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ عاشق کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ سولیٹیوڈ میں چلا جاتا ہے، وہ اسپرچویلٹی میں چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ آنی کچھ ہو جاتی ہے، وہ بڑوں سے کنسلٹ کرتا ہے، پھر آتا ہے کئی سال کے بعد، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو یہ اس دفعہ عاشق صاحب جواب دیتے ہیں یہ تم ہو۔ یہ تم ہو، یہ نہیں کہتا یہ میں ہوں، کہتا یہ تم ہو، اور اندر سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب یہ جو پوئم ہے بتاتے خود یہ سارا فلسفہ یہ بتا رہی ہے جو میں نے آپ کو فلسفہ یہ بتایا کہ ہر آدمی یہ میں اور تم تو چلتا رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہ دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب کسی کی زندگی میں آپ کی وجہ سے کچھ پورا ہو جائے، اور یہ پھر ایج شیج یہ وہ کچھ نہیں رہتا، تو کسی کی ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گیپس ہوتے ہیں، وہ گیپس اگر آپ کو پتہ ہو، آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور آپ کسی کی شخص کی زندگی کے گیپس بھر سکیں، تو پھر آپ یہ نہیں ہوگی یہ میں ہوں یہ تم ہو، پھر یہ ہوگا یہ تم ہو، یہ تم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ تم ہو، میں نہیں، میں تم ہوں، تو وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔